احسن اقبال صاحب، آپ نے جس جماعت کا ذکر کیا تو اس جماعت کے ساتھ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس کے رد عمل میں ان کا حق نہیں بنتا تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیے نا، اس جماعت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بانی کو رہا کرو. اسمبلی کے اندر بھی یہی شور مچاتے ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے سلیم صافی صاحب، کیا وہ سیاسی قیدی ہیں؟ کیا ان کو کسی جلسے یا جلوس نکالنے کے جرم میں قید کیا ہوا ہے؟ وہ ایک سزا یافتہ قیدی ہیں. اور کس مقدمے میں؟ کہ جو دنیا کی سب سے زیادہ شفاف ڈکیتی ہے، کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستانی عوام کا پیسہ منی لانڈرنگ میں لندن میں ضبط کیا، وہ انہیں لوٹایا کہ یہ آپ خزانے میں جمع کرائیں. انہوں نے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے اپنے ایک مربی کو دے دیا کہ وہ اپنے جس کا پیسہ ضبط ہوا تھا اسی کو واپس دے دیا کہ سپریم کورٹ میں اپنا جرمانہ اسے پورا کرو. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ چور نہیں کہیں گے؟ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ مال جو تھا وہ وہاں پہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹی خریدنے کے لیے اور نواز شریف صاحب کے اصرار پہ گیا تھا. نہیں، وہ دیکھیے اگر ہوتا تو اب تک آ جاتا نا. یہ تو اس صاحب کا پیسہ تھا جو وہاں پر منی لانڈرنگ کے جرم میں ضبط ہوا اور اس کا وہ حساب نہیں دے سکے. اور جب منی لانڈرنگ کا قانون ہے کہ جس ملک سے وہ پیسہ آیا ہو وہ اسی ملک کو لوٹایا جاتا ہے. تو جب نیشنل کرائم ایجنسی نے منی لانڈرنگ میں اس پیسے کو ضبط کیا تو وہ پیسہ واپس حکومت کے خزانے میں آنا چاہیے تھا نا، بجائے یہ کہ اسے آپ اسی شخص کے اکاؤنٹ میں دے دیں کہ جس سے وہ ضبط ہوا ہے. یہ تو اس سے زیادہ شفاف ڈکیتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ الٹا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہمارے بانی کو رہا کرو کے نعرے لگانے کی بجائے اڈیالہ جیل میں جا کے ان کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ جناب ہمیں آپ کرپشن کے خلاف درس دیتے تھے، تو اتنی بڑی ڈکیتی آپ نے پاکستان کے پیسے سے کیوں ڈالی؟ نہیں، آپ لوگ جانے دیں گے تو وہ ایسا کر سکیں گے، لیکن آپ لوگ تو ان سے ملاقات بھی نہیں کروانے دیتے. کبھی ان کے عزیزوں کے، کبھی ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملنا چاہتے ہیں، آپ لوگ نہیں ملنے دیتے. دیکھیے، جو یہ جیل انتظامیہ کا کام ہے کہ جو ان کی سیفٹی کے پیش نظر مناسب سمجھتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن ان کو وہ تمام سہولیات بلکہ ہم سے بہتر سہولیات حاصل ہیں جو وہ جیل میں ہمیں دیا کرتے تھے. نہیں خیر، لیکن ملاقات تو بہرحال آپ بھی جانتے ہیں کہ صوبائی حکومت اگر چاہیں تو کسی کی ملاقات میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی. ہاں جی ہاں، تو لیکن ان کو میرا خیال ہے جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ لوگ ملتے بھی رہے ہیں اور ان کے پریس میں بیانات بھی جیل سے چھپتے رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے اور شاید اسی وجہ سے کچھ خدشات ہوں کہ وہاں پر وہ بیٹھ کر ایسے بیانات دے رہے ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. یہ تو صوبائی حکومت اس کا بہتر دے سکتی ہے چونکہ یہ ان کا دائرہ اختیار ہے. اچھا، بجٹ کی طرف آتے ہیں. بجٹ کا آپ لوگوں نے ہمیں بہت پورے سال میں یہ بتایا تھا کہ جی ملک کو معاشی طور پر ہم نے مستحکم کر دیا ہے، لیکن الٹا ترقیاتی بجٹ میں اس مرتبہ آپ لوگوں نے کمی کر دی. جی، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے، ہم ایک بڑے سخت دور سے گزر رہے ہیں جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے اسٹیبلائزیشن کا، اور اس کی ضرورت کیوں ہوئی؟ دیکھیں، اسمبلی میں بھی یہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا جی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف کو لانے والے یہ خود ہیں کہ جنہوں نے ملک کو دیوالیہ کیا اور اس جگہ پہنچایا کہ ہم اس بیل آؤٹ پیکج کے محتاج ہوئے. اب چونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو ہم ایک پوری رسپانسبلٹی سے سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کو مکمل ہونا چاہیے اور جو میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن ہے وہ آنی چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے وسائل میں اور ہمارے اخراجات میں توازن ہونا چاہیے. 2 سال پہلے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو حالت یہ تھی کہ جتنے وفاقی حکومت کو وسائل ملتے تھے صوبوں کا حصہ چھوڑنے کے بعد، صافی صاحب 100% وہ سارے وسائل قرضوں کی ادائیگی میں صرف ہو جاتے تھے اور وفاقی حکومت کے پاس زیرو بیلنس تھا. پورے اخراجات باقی جو تھے ماندہ اس کے لیے اسے مزید بورنگ کرنی پڑتی تھی. آج 2 سالوں میں ہم یہاں پر آ گئے ہیں کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد وفاقی حکومت کے پاس 2800 ارب روپے بچ جاتے ہیں، جس میں کم از کم ہم 2500 ارب کا اپنا دفاعی بجٹ اپنے اخراجات سے پورا کر رہے ہیں. آج سے 2 سال پہلے اپنے دفاعی بجٹ کے لیے بھی ہم قرضہ لے رہے تھے، لیکن آج ہم اپنا دفاعی بجٹ خود اپنے وسائل سے اس کو ادا کر رہے ہیں اور باقی جو ماندہ اخراجات ہیں وہ ابھی خسارے میں ہیں، اس کے لیے ہمیں لون لینا پڑتا ہے. لیکن جب تک ہم اپنے اخراجات کے تناسب سے وسائل نہیں بڑھائیں گے، اور ہم دنیا میں لوئسٹ ٹیکس پیئنگ اکانومی ہے،
ہمارا جو ٹیکس لیکن جو ٹیکس دے رہا ہے آپ اس پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں, ٹیکس نیٹ کو آپ نہیں بڑھائے. دیکھیے اس دفعہ وزیر اعظم نے ایف پی آر کو یہی کہا کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن کو ڈیپ کرنے کی بجائے زیادہ توجہ اس کو براڈ کرنے پہ دینی چاہیے, کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو ہم ٹیکس میں لے کر آئیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کام حکومت تنہا نہیں کر سکتی. ہر وہ ٹیکس پیئر کے جو ٹیکس ادا کر رہا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر ٹیکس چوری کی نشاندہی کرے, کیونکہ اگر ہم ٹیکس چوری پہ خاموش تماشائی بنیں گے تو ان ٹیکس چوروں کا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والوں پہ پڑتا رہے گا. تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ گول ہے کہ جس پہ ہمیں عوام کو اور حکومت کو مل کر کام کرنا ہے. جو بھی کوئی پاکستان میں آمدن کما رہا ہے اس کو اپنے حصے کا ٹیکس ضرور دینا چاہیے, ورنہ کیسے ملک چلے گا. دیکھیے قرضوں کے ساتھ تو آپ ہمیشہ ملک کو نہیں چلا سکتے, اور اگر آپ قرضے لیے جائیں گے تو آپ کی خود مختاری کمپرومائز ہوگی. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا اس وقت 2-3 مسئلے جو میں آپ کے پروگرام کے تحت چاہوں گا ایز اے ڈیولپمنٹ پلاننگ منسٹر, میرے لیے بھی وہ بڑا چیلنج ہے جس پر ہم توجہ دے رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکس کلیکشن کو 10% سے 15-16% پر کتنی جلدی لے کر آتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ کے وسائل نہیں بڑھیں گے تو آپ کہاں سے اپنے اخراجات پورے کریں گے. دوسری بڑی جو اس وقت ہماری ایمرجنسی ہے وہ پاپولیشن گروتھ ہے. دیکھیے ہم پچھلے 30 سالوں میں بتدریج اگرچہ بہت آہستہ لیکن 3.2 سے کم ہوتے ہوتے 2.4% پہ آ گئے تھے آبادی میں اضافے کے اس پہ ریٹ پہ. 2000 ہمارا جو آخری سینسس ہوا ہے 23 کا, اس نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا گزشتہ 5 سالوں میں یہ ریشیو کم ہونے کی بجائے شرح بڑھ گئی ہے. ہم نے اپنا پیر بریک سے اتار کے ایکسیلریٹر پہ رکھ دیا. دیکھیے اس وقت 2.55% ہماری شرح ترقی ہے. اب اگر آپ 2.5% سے ترقی کریں گے تو وہ سمجھیں ریئل ٹرمز میں 0 ہے. اگر آپ 5% پہ چلے جائیں گے تو 2.5% ناک آؤٹ ہو جائے گی. جب تک ہم آبادی میں اضافے پر قابو نہیں پائیں گے تو ہمیں اپنی ترقی کے لیے دگنی تگنی محنت کرنی پڑے گی, اور اتنے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس. ہم پہلے ہی پانی کی کمیابی کا شکار ہیں, ہم پہلے ہی بہت سارے وسائل کی کمی کا شکار ہیں, کلائمیٹ چینج کا شکار ہیں. تو یہ ایک دوسری ایمرجنسی ہے جس کے لیے وزیر اعظم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی ہے, جس کا ہم اگلے ہفتے اجلاس کر رہے ہیں, اور اس میں ایک لائحہ عمل بنائیں گے تاکہ صوبوں کے ساتھ مل کر, چونکہ اب یہ صوبوں کے پاس ہے. اچھا, پھر اس سے جڑا ہوا ایک اور کام ہے ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے, جس میں ہم صوبوں کے درمیان وسائل تقسیم کرتے ہیں. ہم نے پلاننگ منسٹری کی طرف سے تجویز دی ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے, چونکہ وہ 80% آبادی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صوبہ پاپولیشن پلاننگ میں اچھا کام کرے گا اس کی آبادی گھٹے گی, اس کے وسائل بھی گھٹ جائیں گے. لہٰذا کسی صوبے کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں کہ وہ اپنی آبادی کو گھٹائے, کیونکہ اس کی آبادی گھٹنے کا مقصد ہے اس کے وسائل کم ہوں گے. تو لہٰذا ڈیموگرافک ایفیشنسی پہ انسینٹیو ہونا چاہیے کہ اگر آپ کامیابی سے اپنی آبادی کم کرتے ہیں تو اس کی آپ کو سزا نہیں ملنی چاہیے, کمپنسیشن ہونی چاہیے. اچھا, NFC کا آپ نے ذکر کیا تو فاٹا کے مرجر کے وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا, اور سرتاجی صاحب مرحوم کی کمیٹی کی سفارشات میں بھی یہ بات تھی, اور سب جماعتوں نے بالاتفاق یہ کہا تھا کہ 3% آف دا ڈیویزیبل پول اگلے 10 سالوں کے لیے فاٹا کو دیے جائیں گے. 1 سال بھی نہ دیے گئے, نہ NFC کا اجلاس ہوا, الٹا اب ان پہ ٹیکس عائد کیا گیا. دیکھیے اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو کریڈٹ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے NFC کے میٹنگ کا حکم دیا ہے کہ اسے فوراً بلایا جائے, اور اس میں ہماری تجویز یہ ہے کہ نہ صرف ایکس فاٹا یا نیولی مرج ڈسٹرکٹس کہ جو اب KP میں شامل ہو گئے ہیں اور KP کو اس نئی آبادی کا حصہ نہیں مل رہا, اسی طرح آزاد جموں کشمیر اور GB کے لوگ پاکستان کا حصہ ہیں, ان کو بھی NFC میں حصہ نہیں مل رہا. نتیجہ یہ ہے کہ GB, AJK اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس ان کا پورا بوجھ وفاقی حکومت کے وسائل پر ہے, اور جبکہ یہ ڈویزیبل پول میں سے نکلنا چاہیے. تو یہ تجویز لے کر ہم NFC میں جا رہے ہیں, اور NFC کا اجلاس انشاءاللہ اگلے ماہ متوقع ہے, جس میں آبادی کے لحاظ سے تمام صوبوں کے جو شیئرز ہیں اس کا تعین کیا جائے گا, اور اسی طرح اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا بجٹ بھی اس میں طے ہونا چاہیے. دوسرا اس سے ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ NFC میں جو اس وقت تقسیم ہے, آپ یہ دیکھیے کہ 60%
صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے. اگر وفاقی حکومت 100 روپے اکٹھا کرتی ہے تو تقریباً کم و بیش 60% وہ صوبوں کو منتقل کر دیتی ہے اور اس میں سے 40% صرف اس کے پاس بچتا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے پچھلے 1 سال میں بہت محنت کی ٹیکس کلیکشن میں، تو جو ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا تقریباً 29%، اس کے پرنسپل بینیفیشریز صوبے ہیں. اب اگر آپ ہمارا قومی ترقیاتی بجٹ دیکھیں، جو نیشنل ڈیولپمنٹ جسے آؤٹ لے کہتے ہیں، وہ پچھلے 2 سالوں میں 50% بڑھ گیا. لیکن یہ جو 50% بڑھا ہے، یہ صوبوں کا ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھنے سے بڑھا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو وفاقی حکومت کا ترقیاتی بجٹ ہے وہ شرنک کر گیا. وہ شرنک کیوں کر گیا؟ اس لیے شرنک کر گیا ہے کہ ہمارے اوپر قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر دفاع کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر تمام جو سبسڈیز ہیں ان کا بوجھ ہے، اور پھر وفاقی حکومت کے اوپر ان چیزوں کا بھی بوجھ ہے جو صوبائی دار حکومت میں آتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے بسپ ہے، ایک بہت اچھا پروگرام ہے، ہم سب اس کے قائل ہیں. اسی طرح جیسے میں نے کہا تقریباً 150 ارب جی بی اے جے کے اور نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس کا وہ ڈال لیں تو یہ 850 ارب تقریباً بن جاتا ہے جو ہم لے رہے ہیں، جو کہ صوبوں کی مد میں جانا چاہیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ وفاقی حکومت کی سپیس اگر ہم نے ٹھیک نہ کی اور وفاقی ترقیاتی بجٹ شرنک کرتا گیا تو ایک لحاظ سے صوبوں کے دائرہ اختیار میں تو کام ہوگا، لیکن وہ شعبہ جات جو وفاقی حکومت کے اندر ہیں اور جو بڑے اسٹریٹجک ہیں، مثال کے طور پہ دیامیر بھاشا ڈیم ہے. اب واٹر سیکیورٹی ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. بھارت جو کھیلیں کھیل رہا ہے، اگرچہ ہم اپنے ایک ایک قطرے کا دفاع کریں گے، لیکن وہ دے کین آلویز پلے ناٹی کہ وہ پانی آپ کا پورا جاری کریں، لیکن جب ضرورت ہو روک لیں، جب ضرورت نہیں ہے تب جاری کر دیں کہ فلڈنگ ہو جائے یا اس کو بے اثر کریں. تو ہمیں اپنے بفر سٹاکس چاہیے، ریزروائرز چاہیے کہ جس میں ہم پانی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کشن رکھیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم جس میں 6 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور ہو سکتا ہے، مومن ڈیم ہے جس میں تقریباً 1 ملین ایکڑ پانی ہو سکتا ہے، ان دونوں منصوبوں کو جس پر تمام صوبوں کا اتفاق ہے جلد از جلد مکمل کیا جائے. لیکن انہیں مکمل کرنا یہ آسان نہیں ہے کہ آپ 40-50 ارب کی ایلوکیشن سے کر لیں گے. مثال کے طور پہ دیامیر بھاشا ڈیم کو اگر آپ نے مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تقریباً 1000 ارب چاہیے ابھی. اچھا اب وہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ اسی طرح مومن ڈیم کو اگر آپ نے مکمل کرنا ہے تو وہ بھی کوئی 300 ارب کا منصوبہ ہے. تو یہ اب وزیر اعظم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کوئی ایک ایسا حل نکالیں کہ آؤٹ سائڈ پی ایس ڈی پی واٹر ایمرجنسی کے طور پہ اس کے لیے کوئی فنڈنگ کا ہم راستہ بنائیں تاکہ کم از کم دیامیر بھاشا ڈیم جو اس کی متعین مدت ہے 2030-31 اس تک ہم اسے مکمل کر پائیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وفاقی حکومت کا جو شیئر ہے وہ اتنا سکڑ گیا ہے کہ جو آپ کے کلیدی منصوبے ہیں ان کے لیے اب آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور وفاقی حکومت کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ آپ کے واٹر ریسورسز میں، آپ کے پاور کے انفراسٹرکچر تو این ایف سی میں جو تقسیم کا فارمولہ ہے وسائل کا، اس کو بھی ڈویزیبل پول کا، اس کو بھی ریوائز کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلے دل کے ساتھ بحث ہونی چاہیے. دیکھیے وفاق اگر خدا نخواستہ کمزور ہوگا اور اپنا کام نہیں کر سکے گا تو اس کا اثر پوری ریاست پہ پڑتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم صوبوں کا کوئی شیئر گھٹانا چاہتے ہیں، لیکن صوبوں کے اس شیئر کے ساتھ ہم یہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ بات کر سکتے ہیں اور ہونی چاہیے کہ وہ کون سے اخراجات ہیں کہ جن کو صوبے، جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ میری ذاتی رائے ہے کہ بسپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے، ہم بالکل نہیں کہہ رہے بند کریں، لیکن یہ بنیادی طور پہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. اس پر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کس طرح صوبے اس میں فنڈنگ کر سکتے ہیں. ابتدا میں بیشک آدھا کریں پھر پورا کر لیں کچھ دیر بعد. اسی طرح جو ہمارے کچھ اور بہت بڑا خطیر ہماری رقم سول آرمڈ فورسز پہ جاتی ہے، لیکن وہ لا اینڈ آرڈر کس کے لیے کرتے ہیں؟ صوبوں کے لیے جا کے کرتے ہیں. تو کیا ہم کوئی ایک ایسا سوچ سکتے ہیں کہ جو کامن سیکیورٹی کے اخراجات ہیں اس کو ہم مشترکہ طور پہ وفاق اور صوبے مل کے کر سکیں؟ تو اس طرح کی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ این ایف سی کے اندر اب ہمیں کھلے دل سے کرنی چاہیے. لیکن جو موجودہ تقسیم کار ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے اور 2-3 سال کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے آج 1000 ہوا ہے تو شاید 500 ارب پہ آ جائے.